اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے۔ گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا۔ ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا۔ گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی، 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا، اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے۔ اب میں 10 گھر جا رہا ہوں۔ اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی۔ اب میں جب آگے گیا نا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ادھر دیکھا، میری اماں کی آواز آئی، طارق طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ یہاں وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، اور ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا۔ میں نے نا مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ بس یہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میرے بہت ہی قریب آ گئی، تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں، اور آپ اکیلے، سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی، اور ایک طرح ساتھ میری اماں کی آواز تھی، اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھانجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی۔
آواز میری اماں کی تھی، اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی، اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ ہاں، الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے۔ میں توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آ رہی دے رہا تھا، قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچاتی، اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے نا، جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چیز نہیں جا رہی، تو میں نے ایسے جو ہے نا، میں نے مٹھی پہ ماری پھونک، اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی، پھر جو چیخیں تھی، اچھا پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروہ تھا، پورا گروپ تھا، ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ۔ اب طارق سے شغل شروع ہو گیا۔ اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا۔ یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے۔ یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ، فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، جادو، جنات اور نظر بد، جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے، دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی، آپ سمجھے؟ اچھا، پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نہ کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نہ کہیں کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھیں میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے مکمل، میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی، طاقتور چیز ہے۔ ہر دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے، لجاہ قلبی، لجاہ قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، لجاہ قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی، دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام، اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام، یہ وہ ہے اللہ۔ کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا، ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ۔ جن میرے قریب نہیں آیا،
اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں۔ میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور موکل کا نام ہے کبھی کچ۔ پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہلا آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھجورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علی نوح علیہ، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب وقت میرے کو کیوں پوچھتے رہے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنی بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے موکل کا نام ہے کبھی کچ، کبھی کچ۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی
कश्ती में रख लें, फिर से इनको अल्लाह ने नए जरिए से सारे आलम में इंसानियत को या जिंदा जिंदगी को, जानवरों को फैलाया, उसका जरिया हजरत नूह बने। और जितनी भी कायनात में ये चीजें हैं, इनके जो बॉस और बड़े हैं वो नूह हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं, मुझे भी पता नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये जो जब बंदा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन कहता है, इसकी रूह में एक ताकतवर तरीन इंजेक्शन। मुझे सिंध में जाता हूं ना, तो वो सिंध में ड्रिप को थैली कहते हैं। कह रहे साईं थैलियां बड़ी लगवाई, थैलियां लग जाती हैं, ताकत के टीके, इंजेक्शन, कुवत के एक एनर्जी, और इसका जिस्म ताकतवर और मजबूत होता है। आने वाला थप्पड़ जो इसको लगना है, मुक्का जो इसको लगना है, वार जो इसको लगना है, वो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बीमारी है, तकलीफ है, वार है, दुश्मन है, हसद है, कीना है, बुग्ज है। वो आने वाला जो थप्पड़ है जो इसको लगना होता है, वो या खत्म हो जाता है या फिर पलट के उसी को जाके लगता है। कमाल चीज है, अनोखी चीज है। आप इसका तरीका सुने पूरा। एक मुट्ठी आपने क्या लिया? सरसों के बीज ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोटे इस पे फूंक मार दें, फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाए, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और यह तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए। शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं है। क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होके शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, तुम रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्बीह खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया।
اور مجھے ایک ہمارے صاحب ہے وہ ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے، کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، میرے بچے بیمار تھی، میں نے اللہ برباد کرے، وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا، بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، کہہ رہے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے، بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا. وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور رواج میں اعمال کا اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی. 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، جادو، جنات، بندشیں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، کینہ پروروں کا کینہ. اور ایک بات عجیب بتاؤں، اس کی ایک اور تاثیر ہے. جو نفس اور شیطان کے حملوں، نیٹ کی دنیا کے حملوں، نیٹ کی دنیا کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پر تاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتا ہے، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے. ہاں، بندے کو ولی بنا دیتا ہے. اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، وہ پڑھی گئی ہے نا. اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے. اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے. 40 دن وہی رائی چلنی ہے. اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں. صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا. چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے. گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے. خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے. تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں. تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں، 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں. تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی. موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی. اللہ مخلصین میں شامل کر دے. ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں. اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو. یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون. رائی کا عمل ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم. اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے. واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے. بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں. مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ
कहीं ज्यादा होती। ये छोटा सा अमल है। अब मैं अमल को फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा, तवज्जो से आप सुनेंगे ना। इतना जी तो अभी क्या मेरे आमीन पे नहीं के कहा था। मैंने जब आमीन कहलवाया था उस वक्त तो मरी मरी आमीन कहते थे, हाँ हाँ जी चाहिए, ठीक है। अभी करवेटें भी बदली हैं, मेरी आमीन पे करवेटें भी नहीं बदली थी। हिलचल मची है, मैं बताया ना मैंने, बता अब हिलचल मची, हर बंदा चौकन्ना होके बैठा है। और इतनी बेवफाई, जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। अब शायरी की फिर तरफ तवज्जो हो जाएगी, पर उस तरफ शुरू हो जाऊंगा। सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। प्लेट में रखें इसलिए कि वो गिरे ना, उनके दाने गिरे ना जमीन पे, क्योंकि चुनना मुश्किल है। और उसको प्लेट में रख के उसको देखते हुए कहीं और तवज्जो ना हो। बस ये शर्त है, अमल में ध्यान शर्त है और यकीन शर्त है। ध्यान शर्त है, ध्यान शर्त है, यकीन शर्त है। उसको देखें नहीं, देखें इधर उधर ना देखें, और सांस रोक के पढ़ें सारे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस फूंक मार दें, फिर सांस, फिर फूंक मार दें। 40। अब 40 को गिनने के लिए मेरी जो तदबीर है वो ये है, मैं 40 घुटलियां साथ रख देता हूं। हाथ तो आपका दायां मसरूफ होगा, दायां हाथ तो मसरूफ होगा। काउंटर साथ रख लें, काउंटर को दबा दें, 40 गुठलियां रख दें, कोई इस तरह की चीज। क्या ख्याल है? ऐसे 40 बादाम साथ रख लें, उठा के एक तरफ रख दिए। कोई गिनने की तदबीर हो ऐसी जिसमें आप मसरूफ ना हो, ताकि गिनने में भी तवज्जो आपकी इधर उधर ना हो। यह शर्त है, गिनने में भी आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो, यह शर्त है। तो उसके बाद अमल छोड़ दें, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन ये अमल करें, और 40 दिन ये अमल करें। और 40 दिन के बाद उस राई को जिस्म घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दें। ऐसी जगह डाल दें जहां पाँव नहीं पड़ते, शापर में डाल के, थैली में बंद करके, किसी चीज में बंद करके आप उसको फैला दें। अमल पूरा हो गया। अच्छा, आप इस अमल को फिर करना चाहें, फिर अगली 40 दिन कर लें, फिर अगले 40 दिन कर लें। आप कहते हैं मैं पूरी जिंदगी इस अमल को करना चाहूंगा, सद मुबारक, आप पूरी जिंदगी अमल करें। आपके पास राई ज्यादा हो गई है, किसी को हदियतन दे दे, अपने घर में फैला लें, बरकतें आएंगी, बहारें आएंगी, रहमतें आएंगी, बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, आफात खत्म हो जाएंगी, बलाएं खत्म हो जाएंगी, नामुरादियां खत्म होगी, मुरादें बराएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वली व कफा बिल्लाहि नसीरा।